تک دین میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے اداروں کی فکر کرتی رہی، اس کے گھروں میں، اس کی نسلوں میں، اس کے معصوم بچوں کے دلوں میں اسلام اترتا رہا۔ جب قوم مسلم میں شعور تھا، دین تھا، دینداری تھی، تو گھروں کے اندر بھی دین کا ماحول تھا، اور جب قوم مسلم میں دنیا کا علم تھا، دنیا کے علوم کی فنکاری اور مہارت، اس میں وہ مہارت تامہ حاصل کیے ہوئے تھی۔ اور آپ تو ایسے شہر کے قریب رہتے ہیں، جونپور کے قریب رہتے ہیں، آپ جونپور کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ علماء جونپور پوری ایک تاریخ ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، اور اگر نہیں پڑھی تو آپ کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اسے پڑھ کر خود میں حوصلہ محسوس کرتے ہیں۔ اور شہر جونپور امت مسلمہ کے دردمند مسلمانوں کی دنیاوی تعلیم کی روشن مثال۔ جب علم تھا مسلمانوں میں تو مسلمان آسمان پر، عوج پر، اور آسمان کی بلندی معمولی بلندی ہے۔ میں یہ بات عرض کر دوں، فضاؤں میں اڑ جانا، ہواؤں میں اڑ جانا، سمندر کی تہوں میں چلے جانا، یہ معمولی ترقی ہے۔ مسلمان کی ترقی تو الصلاۃ معراج المؤمنین، جب نماز کی نیت مانتا ہے تو اللہ کے سامنے عرش پہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا عروج ہر دور میں رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جب نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو بے نیت کے پڑھتے ہیں۔ ہم سے کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ عبادتیں جب کرو تو پہلے خود کی نیتوں کو ٹٹولو، عبادتیں کرو تو نیتوں کو ٹٹولو۔ یہ تعلیم المرکز جامعہ عبداللہ ابن مسعود، آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں امت مسلمہ پر بغیر مشورے کے کسی کو امیر بناؤں، خلیفہ بناؤں، حاکم بناؤں، تو عبداللہ ابن مسعود کا نام طے کر گئے۔ یہ نسبت ہے، ہم حنفی المسلک ہیں، اور مسالک ظاہر سی بات ہے کوئی اختلافی چیز نہیں ہے۔ اختلاف تب پیدا ہوتا ہے جب ذہن چھوٹے اور کند ہوتے ہیں، جب ذہنوں میں وسعت نہیں ہوتی، جب علم میں گہرائی اور گہرائی نہیں ہوتی تو انتشار پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بالواسطہ پوری امت مسلمہ پر احسان ہے، پوری فقہ حنفی انہی کے اصولوں پر قائم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ وہ صاحب الوسادہ ہیں، یعنی رسول اللہ جب آرام فرماتے تھے تو بچھونا بسترہ لگانے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک زمانے تک ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو رسول کے گھر کا فرد سمجھتے رہے، اتنی کثرت سے رسول کے گھروں میں آپ کا آنا جانا تھا۔ صاحب النعل ہے، یعنی جب رسول اللہ مسجد نبوی میں ہوتے تھے یا کسی ایسی جگہ پہ ہوتے تھے جہاں جوتے نہیں پہن سکتے تھے، اس وقت جوتوں کا اٹھانا، اسے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، واپسی پہ پہنانا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ذمہ داری تھی۔ یہ تو اشارہ کر دیا میں نے، آپ کے جو مدرسہ ہے اس کا نام ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی بھلی چیز ہوتی ہے تو اس سے بھلائیاں پھیلتی۔ اور مدرسے کے تعلق سے ایک بات میں عرض کر دوں، مدارس نہ رہے، مکاتب نہ رہے، قسم کھا کر کہتا ہوں ہندوستان میں مسلمان نہیں رہیں گے۔ مسلمانوں کی بقا کا صرف ایک راستہ ہے، وہ مدارس ہے۔ آپ بتائیے کہ مدارس کے فارغین، مدارس سے فارغ ہونے والے لوگ، مدارس سے نکل کر آنے والے لوگ، ان کی قربانیاں کتنی ہیں؟ جب وہ پڑھتے ہیں تو کیسی معمولی چیزوں پہ زندگی گزارتے ہیں، اور جب وہ پڑھ کے آتے ہیں تو منصب بڑا ہے، ذمہ داری بڑی ہے، اور کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر وہ گھر میں ہیں تو کن حالات کا شکار ہیں، اگر وہ کہیں تدریسی تعلیمی خدمات انجام دے رہے تو کن حالات کا شکار ہیں، اور جب سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کن حالات کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے، وقت بہت مختصر ہے، ہم ایک دو باتیں آپ سے عرض کر رہے ہیں۔
تعلیمی مرکز عبداللہ ابن مسعود بڑا معتبر نام ہے. نسبتیں بہت کچھ ہوتی ہیں، نسبتیں بہت ہوتی ہیں، انسان ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن جب کوئی بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے تو اس کی نسبت ہونے کی وجہ سے اس کا اکرام بڑھ جاتا ہے. مثال دے دوں آپ کو کہ نسبتیں بہت کچھ ہوتی ہیں. آپ نے مسجد بنائی، اپنے گھر بنائے، آپ نے کارخانوں سے، بھٹوں سے، اینٹ کی فیکٹریوں سے، سیمنٹ کے کارخانوں سے اور لوہے کے کارخانوں سے آپ نے اینٹ خریدی، سیمنٹ خریدی، آپ نے خرید کر مسجد میں لگائی. اسی کارخانے میں آپ نے اینٹ اور سیمنٹ اور سامان خریدے، گھر میں لگائے. اسی سے آپ نے اینٹ اور سیمنٹ اور سریا خریدی اور اسے آپ نے استنجا خانے میں لگایا. اینٹ ایک ہے، اینٹوں پہ مہر نہیں لگی تھی کہ انہیں مسجد میں استعمال کرنا، انہیں گھر میں استعمال کرنا، انہیں بیت الخلاء میں استعمال کرنا، وہ تو آپ خرید کے لائے ہیں. لیکن جب نسبت آ گئی، اگر آپ اینٹ لے کر آئے، آپ نے استنجا خانے میں لگایا تو آپ ننگے پیر اس میں جانا پسند نہیں کریں گے. اینٹ تو اینٹ ہے، اینٹ ہونے میں تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن وہی اینٹ جب مسجد میں لگتی ہے تو مسجد میں جوتے اور چپل اتار کر جانا عبادت بن جاتا ہے. نسبتیں ہوتی ہیں. ہم انسان ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن ہمارا پورے انسانوں میں ایک مقام اور درجہ بلند ہے. میری بات نہیں ہے، قرآن کی آیت سنو، وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. اللہ نے اہل ایمان کو غیروں سے ایک درجہ اوپر کیا. مسلمانوں کی نسبت ان کے قرآن سے ہے، مسلمانوں کی نسبت احادیث سے ہے، مسلمانوں کی نسبت رسول سے ہے، مسلمانوں کی نسبت سنت سے ہے. اور جب یہ نسبتیں کٹتی ہیں، جب یہ نسبتیں چھوٹتی ہیں، جب ان نسبتوں سے دامن الگ ہوتا ہے تو مسلمان بھی بے حیثیت ہوتا ہے. مسلمان کی عزت، مسلمان کا وقار آپ نے سنا نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا جب ان کے سامنے مسئلہ آیا کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں، بڑا حسین موقع ہے، بڑا خوبصورت لمحہ ہے، اگر آپ ایک کام کر لیں، یہ جو آپ کے بدن پر کپڑے ہیں اس میں پیبند ہیں، آپ انہیں اتار دیں اور ایک ریشمی جبہ پہن لیں تاکہ جن کے سامنے آپ جا رہے ہیں وہ رعب میں آ جائیں، آپ سے ڈر جائیں، آپ سے مرعوب ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے ایک لمحے کے لیے اچھی لگی. انہوں نے سوچا کہ کپڑے پہن لیں، خوبصورت کپڑے پہن لیں، ریشمی لباس، ریشمی جبہ اوڑھ لیں. لیکن فوراً ارشاد فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے مسلمانوں کو لباس سے، دولت سے، مال سے عزت نہیں دی، اللہ نے مسلمانوں کو عزت اسلام سے عطا فرمائی. جب عمر کے پاس اسلام نہیں تھا تو عمر فاروق نہیں تھے، جب ابو بکر کے پاس اسلام نہیں تھا تو ابو بکر صدیق نہیں تھے، جب عثمان کے پاس اسلام نہیں تھا تو عثمان غنی نہیں تھے، جب علی کے پاس اسلام نہیں تھا تو علی اسد اللہ نہیں تھے. اسلام آتا ہے تو صفات پیدا کرتا ہے، صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر ایک نسبت کی بنیاد پر ایک وقار پیدا کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری اور حالات اور ماحول. ایک بات میں بہت صاف لفظوں میں عرض کر دوں، حالات کا رونا رونے والے صرف اور صرف جاہل ہیں، دین سے دور ہیں. اور سچ یہ ہے حالات کا رونا رونے والے در حقیقت اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. میں صاف لفظوں میں عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات کچھ نہیں ہوتے، اعمالکم اعمالکم، تم جیسے کام کرتے ہو ویسے تمہارے حالات بنتے ہیں، ویسے ہی تم پہ حکمراں مسلط ہوتے ہیں. ایک حاکم کی تبدیلی کے لیے سڑکوں پہ دوڑیے، چوراہوں کے چکر لگائیے، لال ہرے پیلے نیلے جھنڈے تلاشیے، کہیں آپ کو سکون نہیں ملے گا. صرف اور صرف ایک اللہ کو راضی کر لیجئے، سارا مسئلہ حل ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کتنا شاندار ماضی ہے آپ کا. قرآن پاک کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. قرآن پڑھا کریے، قرآن کی تفسیر پڑھا کریے، اہل علم کی نگرانی میں پڑھا کریے، اہل علم کی باتیں سنا کریے.
قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس، 1400 سال پہلے کا حال سامنے رکھو. یہ 1400 سال پرانی بات ہے ہجری کے اعتبار سے. دنیا کے اندر جو کیلنڈر چلے، جو کیلنڈر چلتے ہیں، ایک تو ہمارا کیلنڈر شمسی ہے، سورج کے اعتبار سے چلتا ہے، ایک قمری ہے، چاند کے اعتبار سے چلتا ہے، ایک نجومی ہے جو سیاروں کے اعتبار سے چلتا ہے، اور ایک ہجری ہے جو اسلامی نظام کے اعتبار سے چلتا ہے. ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے. سورج کی کرنوں کو دیکھ کر، سورج کے نکلنے کو دیکھ کر، سورج کے عین آفتاب کا بالکل سر پہ آ جانے کے وقت کو دیکھ کر، اور سورج کے ڈوبنے کو دیکھ کر آپ کبھی تاریخوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لگا سکتے ہیں آپ، لیکن چاند کی تاریخیں، چاند کی تاریخیں لوگ اعتراض کرتے ہیں کاش ایسا ہوتا دسمبر کے مہینے میں روزے آتے. آپ کو معلوم ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتے. اگر دسمبر کے مہینے میں روزے آتے تو پھر قوم کا کیا ہوتا؟ جہاں دسمبر کے مہینوں میں خوب گرمی ہوتی ہو وہاں کے لوگوں کا کیا ہوتا؟ اس لیے چاند کا نظام دیکھو، اللہ رب العزت نے اسلامی مہینے کا نظام بنایا. اور دنیا کو تو یہ بھی سلیقہ نہیں تھا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. یہ بات تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. دنیا کے لوگوں نے بڑی کوشش کی 12 نہ ماننے پڑے، کبھی 10 بنائے، کبھی 8 بنائے، کبھی 11 بنائے، کبھی